حاضرین مجلس، بات ہماری چل رہی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ آج ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا اور ایک پہلو جائزہ لیں گے انشاءاللہ، اور اس پہلو سے ہمارے لیے کیا اسباق ملتے ہیں، ہماری زندگی میں اس کا کیا اثر ہوتا ہے، کیا اثر لینا چاہیے، اس سلسلے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ۔ جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خضر سے ملاقات کرنے کا حکم دے رکھا تھا، اور حضرت خضر سے ملاقات کرنے کا جو حکم ہوا، بنی اسرائیل کی روایت کے مطابق ایک مرتبہ کسی نے ان سے پوچھا، اے موسیٰ، کیا آپ سے بڑھ کر دنیا میں کوئی بڑا عالم ہے یا کوئی بڑا خطیب ہے؟ تو ڈیفینیٹلی نبی سے بڑھ کر تو کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ جس دور میں جو بھی نبی بھیجا جاتا ہے وہ سب سے زیادہ اعلیٰ، عرفہ، اعظم ہوتا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، جاؤ، ایک میرا بندہ ہے، اس بندے سے ملاقات کرو اور اس سے علم حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خضر سے ملاقات کرنے کا حکم دیا۔ جب خضر سے ملاقات ہوئی تو جو کشتی میں بیٹھ کر جا رہے تھے، انسیڈنس ہوتا ہے کہ کشتی کو حضرت خضر عیبدار بنا رہے ہیں، اس کو توڑ رہے ہیں، تو فوراً چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی بھی برائی دیکھتے تو فوراً روکا کرتے تھے، اور برائی کو ہاتھ سے روک سکتے تھے یا زبان سے روک سکتے تھے، جیسا بھی ہوتا فوراً روک دیتے تھے۔ آپ نے ٹوکا تو خضر نے کہا کہ دیکھو، میں نے پہلے کنڈیشن لگایا تھا کہ میرے ساتھ اگر چلنا ہے تو صبر کرنا ہوگا، کوئی سوال نہیں کرنا ہوگا، تو ٹھیک ہے، سوال نہیں کریں گے آئندہ سے۔ پھر آگے بڑھتے ہیں، ایک بچہ رہتا ہے، اس کو مار دیتے ہیں۔ پوچھتے موسیٰ، بھئی یہ تو معصوم بچہ ہے، اس کو مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو کہا کہ میں نے کہا تھا آپ سوال نہیں کرنا، پھر سوال کرے آپ۔ پھر آگے بڑھتے ہیں، ایک قریے میں جاتے ہیں جہاں پر ایک دیوار گرنے والی تھی، اس دیوار کو جو ہے مرمت کرتے ہیں، ٹھیک کرتے ہیں۔ موسیٰ نے پھر کہا، اس گاؤں والوں نے ہمارے مہمان نوازی کی، نہ ہمیں کھلایا پلایا، نہ ہم نے کہ ہمارے مانگ کچھ دیا، کچھ نہیں کیا، آپ نے کیوں دیوار بنائی؟ تو پھر کہا، دیکھو، میں نے پہلے کہا تھا کوئی سوال نہیں کرنا، لیکن آپ سوال کرتے رہے، اب ہمارا آپ کا راستہ الگ الگ ہے۔ یہ واقعہ جس میں 3 حادثے پیش آئے، اور تینوں حادثوں کا حضرت خضر نے ایک ریزن بتایا، ایک وجہ بتائی کہ بھئی ایسا کیوں ہوا۔ سب سے پہلا، جو کشتی میں جا رہے تھے، کشتی کو حضرت خضر نے اس کو عیبدار بنایا، اور اس کا ریزن یہ بتایا کہ آنے والے مطلب جو ہے یعنی آگے چل کر ایک بادشاہ آنے والا تھا، اور وہ بادشاہ جب کبھی اچھی کشتی دیکھتا، نئی کشتی دیکھتا، صحیح سلامت کشتی دیکھتا، وہ لے لیا کرتا تھا، اور اگر کوئی کشتی عیبدار ہوتی، ٹوٹی پھوٹی ہوتی، اس کو چھوڑ دیتا تھا۔ اس لیے میں نے اس کو عیبدار بنایا تاکہ یہ کشتی، یہ مزدور، غریب، مسکین، ملاح کی جو ہے وہ باقی رہے، اور بادشاہ کشتی کو نہ لے۔ یہ آپ نے ریزن بتایا، اور انسیڈنس ہے۔ اس انسیڈنس سے ہماری زندگی کا کیا تعلق ہے؟ دیکھو آپ، اس انسیڈنس میں اللہ کیا کر رہا ہے؟ ایک کشتی کو عیبدار بنا دیا، اور اس کو ذرا سا ناکارہ بنا دیا، تاکہ آئندہ وہ کشتی اس جو ہے ملاح سے نہ چھین لی جائے۔ کشتی چھین جانا بڑا نقصان ہے کشتی عیبدار ہونے کے مقابلے میں۔ کشتی میرے پاس ہے، تھوڑا سا ٹوٹ گئی، کوئی بڑا پرابلم نہیں ہے، لیکن اگر کشتی ہی مکمل چلی جائے تو یہ بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کا سسٹم یہ ہے کہ اگر آج ہماری زندگی میں چھوٹے موٹے نقصانات ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہم کو آگے چل کر بڑے بڑے نقصانوں سے بچانا چاہتا ہے۔
آج ہم چھوٹے نقصان پر پزمردہ ہوتے ہیں یا افسوس کرتے ہیں یا اور کوئی اور جو ہے ہم ریاکشن دیتے ہیں، جبکہ کیا کہا جا رہا ہے کہ آئندہ آپ کو بڑے نقصان سے بچایا جا سکتا ہے۔ ایک آدمی کی نوکری ہے، نوکری چلی جاتی ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ بھئی میری نوکری چلی گئی، کیا کروں کیا کروں کیا کروں، جبکہ اللہ تبارک و تعالی اس سے اور بڑی نوکری دلانے کا انتظام کرنا چاہتا ہے۔ اگر تم اسی نوکری میں اٹک کے رہ جاتے نا، تم اور آگے نہیں بڑھ سکتے تھے، تو اللہ نوکری کو چھین لیا تاکہ تم اس کو چھوڑ کر اور آگے بڑھے۔ ایک دکان تھی، معمولی دکان، اچانک جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو روڈ وائنڈنگ میں آ کے چلی گئی یا اور کسی حادثے کا شکار ہو کر دکان چلی گئی، تو تمہیں افسوس نہیں کرنا، تمہارا ایمان ہونا کہ اللہ ہمیں اور بڑی دکان دینا چاہتا ہے۔ اگر اور بڑی دکان دینا چاہتا ہے تو کیا تمہارے پاس وہ اتنی بڑی دکان سنبھالنے کی صلاحیت ہے؟ نہیں ہے، تیاری کرو، نہیں ہے تو پریپئر کرو، تلاش کرو۔ اللہ تعالیٰ اور مواقع تمہارے لیے پیدا کرنا چاہتا، تم مواقع تلاش نہیں کرنا چاہتے، اور اگر وہ نقصان ہونے کی صورت میں گھر بیٹھ جاتے ہو اور تگدو نہیں کرتے ہو تو اللہ اس کو محروم کر دیتا ہے۔ تو زندگی میں آج ہمارے کچھ بھی نقصان ہو رہا ہے، مالی طور پر نقصان ہو رہا ہے، جانی طور پر نقصان ہو رہا ہے، یا اور کوئی مان لو فار ایگزامپل یعنی کوئی اور بھی نقصان ہو رہا ہے، تو اللہ بڑی مشکلوں سے بچانا چاہتا ہے، اسی لیے چھوٹے نقصان کو پہنچا کر تم کو الگ کرنا چاہتا ہے۔ تو آدمی کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ کچھ بھی اس کے خلاف ہوا، اس کے فائدے کے خلاف ہوا، مزاج کے خلاف ہوا، فطرت کے خلاف ہوا، تو ناراض ہو کے اسکپ نہیں ہونا۔ جو بھی اس کے خلاف ہوا نا، اس کو طاقت بنانا اور اوپر جانے کے لیے، اس کو فیول بنانا اور اوپر جانے کے لیے۔ مان لو فار ایگزامپل کسی نے میری بے عزت کی، کسی نے میری بے عزتی کی، تو وقتی طور پر کیا ہو رہا ہے؟ تکلیف ہو رہی ہے، افسوس ہو رہا ہے، لیکن آپ یہ سمجھنا اچھا وہ میری بے عزتی کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اور اچھا بننے کی ضرورت ہے، میں اور اچھا بن کے بتاؤں گا۔ آج میں نے اس سے تھوڑا سا ڈیمانڈ کیا، تھوڑا سا میں نے مطالبہ کیا، تھوڑا سا میں ریکویسٹ کی، نہیں مانا، تو مطلب میں اتنا قابل نہیں ہوں کہ کوئی میری ریکویسٹ قبول کرے، مجھے اور بڑا بننا ہے۔ آج میں ریکویسٹ کی کہ بھائی جو ہے مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، نہیں ملا مجھے، تو مطلب مجھے لوگ قابل نہیں سمجھ رہے ہیں، میں قابل نہیں ہوں، تو مجھے اور قابل بننا چاہیے تاکہ میں زبان کھولتے میرا پورا مطالبہ پورا ہو جائے۔ مجھے ویسا بننا کہ اگر میں کوئی ریکویسٹ کروں تو میں ریکویسٹ کو کوئی ریجیکٹ نہ کر سکے، اگر کوئی میں بات بولوں تو مجھے کوئی ریجیکٹ نہ کر سکے، یعنی جو بھی اس کے مزاج کے خلاف ہوتا ہے نا، اس کو بیس بنا کے اور اوپر جانا انہیں۔ جیسا کہ ایک عقل مند کہتا ہے، لوگوں نے مجھے پتھر مارا، لوگوں نے مجھے پتھر مارا، تو میں نے مارنے والوں کو تم نے مارا، تم نے مارا، تم نے مارا، تم نے مارا، ان کے خلاف میں کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ جو پتھر انہوں نے مارا وہ پتھر کو میں نے جمع کیا، اور جمع کر کے میں اور اوپر کھڑا ہو گیا، اور میں بڑا بن گیا، اور میں ترقی کرنے لگا۔ تو جو بھی مشکل، تکلیف، مصیبت اگر آتی ہے تو اللہ آگے چل کر اور ہمارا کوئی بڑا کام کرنا چاہتا ہے، یہ ہمیں پہلے سے معلوم ہو رہا ہے۔ دوسرا، چھوٹے بچے کو مار دیا، کیا دکھتا ہے؟ ارے معصوم بچے کو مار دیا، لیکن کیا کہا حضرت خضر نے؟ یہ بچہ آگے چل کر اپنے ماں باپ کے لیے بہت بڑی آزمائش بننے والا تھا، اس کے ماں باپ کے لیے عذاب بننے والا تھا۔ تو جو مشکل آج چھوٹی ہے، کل جو ہے بڑی ہونے والی ہے اور بہت بھیانک عذاب کی شکل اختیار کرنے والی ہے، تو اس مصیبت کو آج ہی کلوز، اس پرابلم کو آج ہی کلوز۔ آج اس پرابلم کو کلوز کرنا آسان ہے، لیکن یہ پرابلم بڑا ہو جائے گا نا تو اس کو کلوز کرنا آسان نہیں ہوتا۔ تو برائی جہاں شروع ہوتی ہے نا، وہیں پر اس برائی کو کلوز کرنا ہے۔ ایک میرے آنگن میں ایک کانٹے کا جھاڑ ہوگا، مطلب چھوٹا سا پودا ہے، اب یہ کانٹے کا پودا میں 2 انگلیوں سے نکال کے اس کو پھینک سکتا ہوں، تو ابھی اس کو نکال کے پھینک دینا، لیکن یہ کانٹے کا پودا بڑھتے 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 جھاڑ ہو جاتا ہے نا، پھر کلاڑی سے بھی نکالنا مطلب آسان نہیں ہوتا ہے۔
آسان نہیں ہوتا ہے. تو آج یہ اسلام ایک اصول بتا رہا ہے, ایک پرنسپل بتا رہا ہے کہ جو بھی آنے والی جو ہے یہ کیا کہتے ہیں اس کو, یعنی جو نقصان ہونے والا ہے نا, ابھی سے اس کو کلوز کر دینا. مثال کے طور پر آپ دیکھو, آپ شراب ہے, اوکے, شراب کی فیکٹریاں چل رہی ہیں. اب گورنمنٹ کیا کرتی, شراب کے بارے میں اویئرنیس پیدا کرنے کے لیے ایڈورٹائزمنٹ پیدا کرتی, رات میں جانے والوں کو منہ کو ایسا پکڑ پکڑ کے سنگاتے رہتی, اس کو چالن, اس کو چالن, اس کو چالن, اس کو چالن. بھائی تم سنگ سنگ کے چالن مارنے سے شراب ختم ہو جائے گی؟ کبھی ختم نہیں ہو سکتی. اگر تم واقعی سنجیدہ ہو کہ شراب نہیں ہونا, تو جہاں فیکٹری بن رہی فیکٹری کو ختم کرو. تم فیکٹری کے ٹیکس کو کم کر رہے ہو, فیکٹری کو زمین دے رہے ہو, فیکٹری کو سہولتیں دے رہے ہو, فیکٹری کو پرمیشن دے رہے ہو, فیکٹری کو لائسنس دے رہے ہو, فیکٹری کو سمان دے رہے ہو, اور سب کچھ کر رہے ہو, اور پینے والے کو منہ سنگ سنگ کے چالن مار رہے ہو. یہ برائی ختم ہونے والی نہیں. لاکھ تم ایڈورٹائزمنٹ کرو, خرچہ کرو, یہ برائی ختم ہونے والی نہیں. جڑ فیکٹریز ہیں, فیکٹریز کے مطلب اس کو مشکل کر دو, فیکٹریز کو ڈالنا مشکل کر دو, فیکٹریز میں پیداوار ختم کر دو, تو خود بخود شراب ختم ہو سکتی ہے. لیکن ایک آدمی سگریٹ کی فیکٹری جو ہے چلا رہا ہے, گورنمنٹ سگریٹ فیکٹری کو سبسڈی دیتی ہے, سو اینڈ سو فلاں 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 بہت کچھ کرتی ہے, اور وہ ڈبی پر لکھو بولتی کینسر ہوتا پیے تو, مطلب وہ ڈبی پہ کینسر کی فوٹو ڈالنے سے کیا ہونے والا ہے؟ جہاں بنتی وہیں پر اس کو روکنا ہے, جہاں بن رہی اس کو کلوز کرنا ہے. تو بھائی کلوز کرتے ہی ختم ہوتا کیا؟ آج اگر پورے کے پورے سگریٹ فیکٹریز کلوز ہو گئے, آج اگر گٹکے کے سارے فیکٹریز کلوز ہو گئے, آج اگر یہ شراب کی فیکٹریز کلوز ہو گئے, تو ابھی بے لوگ بے چین ہو جائیں گے, لیکن اگلے 10 سال 15 سال 20 سال کے بعد یعنی شراب کے بنا ہمارا ملک جو ہے سکون سے رہے گا. اب جتنے بھی شراب کے عادی ہیں وہ 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال پریشان رہتے, لیکن اگلے 10 سال کے بعد نارمل. تو اگر حکومت چاہے گی نا دوست, بہت کچھ ہو سکتا ہے, لیکن وہ نہیں چاہتی. وہاں بنانے کے لیے بہت کچھ سامان پرووائڈ کرتی, اوپر 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 لوگوں کو اویئرنیس پہ پیسہ خرچ کرنا چاہتی, جس کی وجہ سے یہ برائی ختم نہیں ہوتی. اسلام کا اصول, جو بھی برائی ہے آگے چل کر پنپنے والی ہے, اس برائی کو یہیں پر کلوز کرنا, یہیں پر ختم کرنا, یہ ہمیں یہ سبق ہم کو مل رہا ہے. تیسرا واقعہ, حضرت خضر نے وہ دیوار توڑ کر پھر دوبارہ بنا دی. کہا کہ بھئی وہ دیوار ایک یتیم, 2 یتیم بچوں کی تھی, اور اس کے باپ نے دیوار میں خزانہ رکھا تھا, اور دیوار گرنے کو تھی. اگر دیوار گر جاتی تو خزانہ ظاہر ہو جاتا, لوگ خزانے کو لے لیتے, یتیم بچے محروم ہو جاتے. تو اللہ تعالیٰ چاہ رہا تھا کہ خزانہ اور اندر رہے, تاکہ بچے بڑے ہو جائیں گے تو خود بخود خزانہ لے لیں گے. اب بچپن میں خزانہ اگر مل گیا تو لوگ ہڑپ کر لیں گے لوگ. تو اور ریزن بتایا, وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, یتیم بچوں کا باپ بہت نیک آدمی تھا, یہ اس بتایا گیا. اس واقعے سے کیا پتا چلتا ہے؟ اسے پتا چلتا ہے کہ ہمارے خاندان میں کوئی بھی والد صاحب, دادا صاحب, پردادا صاحب اگر نیک اور صالح تھے تو ان کا بھی فائدہ ہم کو ہوتا ہے. یتیم بچوں کا باپ نیک تھا, اس کی نیکی کا فائدہ بچوں کو ہو رہا ہے. تو آج اگر میں کوئی نیکی کر رہا ہوں تو میری نیکی کا اجر میری نسل کو ملتا ہے. اگر میں کچھ اچھا کام کیا, مجھے کچھ نہیں نظر آ رہا ہے, تو ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. میں نے یہ کیا, یہ کیا, یہ کیا, مجھے کیا ملا؟ نو, آپ کو نہیں ملا نا, آپ کے بچوں کو ملنے والا ہے. کتنے مثالی خاندان ہیں جس کے دادا نے, نانا نے, دادا پردادا نے اچھا کام کیا, آج خاندان پورا کا پورا ماشاءاللہ جو عزت دار ہے. وہ خاندان کا سرپرست جو نیک کا کام کر کے چلا گیا نا, اس کی نیکی کا اجر اس کے نواسوں کو, پوتروں کو, پڑ پوتروں کو, سب کو ملتا رہتا ہے. تو انسان نیکی کرنے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. کیوں؟ اس کا جو بھی اچھا کام ہے نا اس کو بھی ملتا,
यहां भी मिलता, वहां भी मिलता, उसकी नस्ल को भी अल्लाह अता फरमाता है माशाअल्लाह। तो आज भी यानी क्या कहते हैं उसको, हमारे बुजुर्गों की जो नेक अमाल हैं, साले मतलब उनके जो उनके साले अमाल हैं, उनका अजर हमको भी किसी न किसी शक्ल मिलता रहता है। किसी को इज्जत की शक्ल मिलता है, सिला, किसी को माल की शक्ल मिलता है, किसी को रेस्पेक्ट शक्ल मिलता है, किसी को ओहदे की शक्ल मिलता है, कुछ न कुछ अलग अलग शक्लों में उनकी नस्ल में वो फायदा होता है माशाअल्लाह। तो हमें नेक अमल करते रहना चाहिए ताकि वो सिला हमको भी मिलता है, हमारे बच्चे आने वाली नस्लों को भी अल्लाह तआला अता फरमाता है। तो आज के दरस में हमने 3 बातें सीखी। पहली बात कि भाई अल्लाह आज हमें नुकसान कर रहा है ना, तो गम मत करो, अल्लाह आपको बड़े नुकसान से बचाना चाहता था, इसलिए छोटे नुकसान पे अल्लाह ने क्लोज कर दिया। और दूसरा, कोई भी बुराई छोटी है तभी क्लोज कर देना, बड़ी हुए तक बच्चा है ना, चलता, झूठ बोल रहा है, बच्चा है, अरे गाना गा रहा, बच्चा है, अरे उन्हें अभी जो शॉर्ट पूरा कंटिन्यू शॉर्ट देख रहा है, अरे बच्चा है। तो आज हम बच्चा 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 बोल के जो बुराई को नजरअंदाज करते ना, ये झाड़ बनने वाला है। ये झाड़ बनने से पहले क्लोज करो, खत्म। तीसरी बात, हम जो भी नेक काम करेंगे अल्लाह हमको भी अता करता और हमारी औलाद को भी अता करता, हमारा सिला हमारे आने वाले बच्चों को भी अता करता। ये 3 बातें हमें समझ में आ रही हैं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम तमाम को दीन को सही समझकर अमल की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह हमारे दिमागों को खोले और हमारे जहनों को खोले और इस्लाम को समझने वाला बनाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।